السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس مریم یعقوب ہوں۔ پریویس لیکچر میں آپ کو چند اسباق کی ریویژن کروائی گئی ہے۔ امید ہے آپ نے ان اسباق کو ضرور یاد کیا ہوگا۔ آج بھی ہم نے اپنے چند اسباق کی ریویژن کرنی ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جس سبق کی ریویژن کرنی ہے وہ ہے سبق نمبر 8، بابا اردو مولوی عبدالحق۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کے ہم نے کرنے ہیں آج الفاظ معنی اور جملے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے ترویج۔ ترویج، رائج۔ مشرف با اسلام، اسلام قبول کرنا۔ مشرف با اسلام، اسلام قبول کرنا۔ فتویٰ، شرعی حکم۔ قومیت، ذات۔ معتمد، معتمد قابل اعتبار۔ ضیافانہ، کھلے دل سے۔ ضیافانہ، کھلے دل سے۔ تالیف کرنا، کتاب مرتب کرنا، یعنی کتاب کو ترتیب دینا۔ تقویت، طاقت، جدوجہد، کوشش۔ اور رحلت، وفات۔ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے ہم اس کو رحلت بھی کہتے ہیں اور وفات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے کرنے ہیں ہم نے بابا اردو مولوی عبدالحق کے جملے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے ترویج۔ ترویج جو ہم نے اوپر اپنے الفاظ معنی میں پڑھا ہے اس کو کہتے ہیں رائج۔ اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے ادیبوں نے بہت کام کیا۔ ادیب کہتے ہیں شاعر کو، ادیبوں یعنی شاعروں نے بہت کام کیا۔ اردو زبان کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ کام شاعروں نے کیا۔ نیک، مولوی عبدالحق بچپن سے ہی نیک انسان تھے۔ مولوی عبدالحق بچپن سے ہی نیک انسان تھے، اچھی عادات کے مالک تھے۔ پڑھائی، اچھے بچے زیادہ وقت پڑھائی میں وقف کرتے ہیں۔ وقف کرتے ہیں یعنی گزارتے ہیں، زیادہ وقت پڑھائی کو دیتے ہیں اور کھیل کود کو کم وقت دیتے ہیں۔ محبت، مولوی عبدالحق کو ابتدا یعنی شروع ہی سے اردو زبان سے محبت تھی۔ علم و ادب، علم و ادب، مولوی عبدالحق اپنی ساری زندگی علم و ادب پر نچھاور کرتے رہے، یعنی قربان کرتے رہے، علم و ادب سے ہی گزارتے رہے۔ انہوں نے ساری زندگی اردو کی ترویج کے لیے بہت محنت کی اور علم و ادب پر زندگی کو قربان کیا۔ فرض، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ چین، یہ لفظ چین ہے، چین نہیں ہے۔ علم حاصل کرو خواہ، خواہ کا مطلب ہے چاہے، تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، یعنی علم حاصل کرنے کے بارے میں اتنا زور دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین اس سے بھی زیادہ دور ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آگے ہم کر رہے ہیں اپنا نیا سبق، حضرت سچل سرمست۔ حضرت سچل سرمست کے کریں گے ہم جملے اور سوالات۔ ہمارا پہلا لفظ ہے تعلق۔ حضرت سچل سرمست کا تعلق مذہبی اور علمی گھرانے سے تھا۔ حضرت سچل سرمست کا تعلق مذہبی اور علمی گھرانے سے تھا۔ آباء و اجداد، آباء و اجداد کہتے ہیں باپ دادا کو جو ہم سے پہلے ہوتے ہیں۔ حضرت سچل سرمست کے آباء و اجداد صوفیہ اور علماء تھے۔ علماء علم دینے والے، صوفیہ یعنی صوفی۔ مساوات، مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ دنیا بھر کے مسلمان مساوات کی ایک لڑی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ تمام لوگ برابر ہیں۔ خلوص، سچل سرمست کی شاعری خلوص اور محبت کا پیغام ہے۔ خلوص کہتے ہیں سچائی کو۔ روحانیت، روحانیت کہتے ہیں مقدس پاک کو۔ روحانیت کا لفظ روحانی سے نکلا ہے۔ سچل سرمست علم و ادب اور روحانیت کا روشن ستارہ تھے۔ سچ، ہمیں اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کہتے ہیں ہدایت کو۔ شاعری، سچل سرمست نے اپنی شاعری سے محبت کا چراغ روشن کیا، یعنی انہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کے درمیان نفرت نہیں بلکہ محبت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے آگے ہم کریں گے حضرت سچل سرمست کے سوال جواب۔ حضرت سچل سرمست کہاں پیدا ہوئے؟ سرمست دراز نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ حضرت سچل سرمست دراز نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے چچا عبدالحق نے آپ کو کیا ذمہ داری سونپی؟ آپ کو باطنی عوام سے نوازنے کے بعد خلافت کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ آپ کو سچل کا خطاب کیسے ملا؟ حضرت سچل سرمست کو خطاب ملا تھا سچل کا۔ کھل کر سچل سرمست کو سچ بولنے کی عادت تھی، اس لیے آپ کو سچل کا خطاب ملا۔ حضرت سچل سرمست کھل کر سچ بولتے تھے، یعنی کہ سچ بولنے سے ڈرتے نہیں، کہ کتراتے نہیں تھے، اس لیے ان کو سچل کا خطاب ملا۔
سچا سرمست کو شاعر ہفت زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ کئی زبانوں میں اعلیٰ معیار کی شاعری کے باعث آپ کو شاعر ہفت زبان کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے عوام کو کیا پیغام دیا؟ عوام کو یعنی لوگوں کو آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے انسان کو پیغام دیا کہ مصنوعی اونچ نیچ یعنی کہ ظاہری اونچ نیچ کی کوئی حیثیت نہیں، اور دنیا بھر کے انسان مساوات کی یعنی برابری کی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا۔ اس سے آگے ہم کریں گے اپنی گرامر میں ہم کر رہے ہیں اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کہتے ہیں کسی خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال ایک خاص نام ہے، کراچی ایک خاص جگہ ہے، اور قرآن مجید ایک خاص چیز ہے جسے دنیا میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب اسم معرفہ کی اقسام ہیں 4: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم علم وہ خاص نام جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے شمس العلماء، کلیم اللہ، اللہ کے کلام کرنے کی منزل ہے، ابن مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، تخلص، لقب، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب خطاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بطن جسم سے پیدا ہوئے۔ اسم علم وہ خاص نام جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اسم ضمیر کو پروناؤن بھی کہتے ہیں، ایسے الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں۔ اسم اشارہ وہ اسم جس سے کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ لڑکا کون تھا، اس ڈبے میں کیا ہے، یا وہ ادھر ادھر وغیرہ۔ اور اسم موصول وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی جملہ نہ ملے وہ پورے معنی نہیں دیتا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے جتنا بھی سلیبس آپ کو ریوائز کروایا جا رہا ہے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ 5 سپتمبر سے آپ کے آن لائن ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کا ایگزام MCQs میں ہوگا 25 مارکس کے، 25 MCQs ہوں گے 50 مارکس کے۔ ایگزام سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں یا اسکول آفس سے رابطہ کریں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔